الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقتل الذی یتعلق به وجوب القصاص او بالکفارۃ۔ موانع ارث میں سے دوسرا مانع قتل ہے جس میں قاتل پر قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ موانع اربعہ میں سے مانع ثانی قتل ہے۔ قتل سے متعلق کل 3 بحثیں ہیں۔ بحث اول اقسام قتل مع تعریفات و احکام۔ بحث ثانی قتل کے مانع ارث ہونے کی وجہ۔ بحث ثالث فوائد 7 متعلقہ من القتل، قتل سے متعلق کل 7 اہم فوائد۔ ترتیب وار ہم بحث کرتے ہیں۔ بحث اول اقسام قتل مع تعریفات و احکام۔ یاد رکھنا چاہیے قتل کی کل 5 قسمیں ہیں۔ قسم اول قتل عمد۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ہتھیار یا قائم مقام ہتھیار آلے سے قتل کر دینا قتل عمد کہلاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ قتل عمد میں گناہ کے ساتھ قصاص واجب ہوتا ہے اور ایسا قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، البتہ اس میں قاتل پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ قسم ثانی قتل شبہ عمد۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے مار ڈالنا جو نہ ہتھیار ہو اور نہ ہی ہتھیار کے قائم مقام ہو، لیکن اس کے ذریعے جان کے نکل جانے کا گمان غالب ہو، مثلا کسی بڑی لاٹھی سے مار دیا، کسی بڑے پتھر سے مار دیا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ شبہ عمد میں گناہ کے ساتھ کفارہ اور عاقلہ پر دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے، نیز ایسا قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، البتہ شبہ عمد میں قصاص واجب نہیں ہوتا ہے۔ قسم ثالث قتل خطا۔ قتل خطا کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 خطا فی القصد، نمبر 2 خطا فی العمل۔ خطا فی القصد مثلا اپنے مورث کو شکار سمجھ کر مار دیا۔ خطا فی العمل ہرن کا شکار کر رہا تھا اور ہرن کو دیکھ کر فائر کیا، اچانک سامنے مورث آ گیا اور اس کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا۔ قسم رابع شبہ خطا۔ شبہ خطا مثلا انجانے میں قتل ہو جائے، نیند میں کروٹ بدلا اور بچہ دب کر مر گیا، یہ شبہ خطا کہلاتا ہے۔ قتل خطا کی دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ اس میں کفارہ اور دیت مخففہ واجب ہوتی ہے، نیز ایسا قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیت مغلظہ 4 طرح کے 100 اونٹ ہیں: 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقہ اور 25 جزعہ۔ دیت مخففہ 5 طرح کے 100 اونٹ ہیں: 20 ابن مخاض، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقہ اور 20 جزعہ۔ قسم خامس قتل بالسبب۔ قتل کا سبب اختیار کرنا، مثلا کسی غیر کی مملوکہ زمین میں کنواں کھود دینا
اور کنواں کھودنے والے کے وارث کا اس میں گر کر مر جانا، یا کسی غیر کی مملوکہ زمین میں پتھر گاڑ دیا اور پتھر گاڑنے والے کا کوئی مورث اتفاق سے اس پتھر سے ٹکرا کر جان بحق ہو گیا، یہ قتل بالسبب کہلاتا ہے۔ قتل بالسبب کا حکم یہ ہے کہ اس قتل میں صرف عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے، نہ تو کفارہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی قاتل وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ قتل کی 5 قسمیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اس میں سے اول ذکر جو 4 قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل شبہ خطا، یہ 4 قسموں میں قاتل وراثت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم میں قصاص واجب ہے اور بعد کی 3 قسموں میں کفارہ واجب ہے۔ اور مصنف علیہ الرحمہ کی مہارت کا اندازہ لگائیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اشارے اور کنایے کے طور پر ان 4 قسموں کو ذکر کر دیا۔ القتل الذی یتعلق به وجوب القصاص، قتل عمد آ گیا، او بالکفارتی، شبہ عمد، قتل خطا اور قتل شبہ خطا، یہ تینوں قسمیں بالکفارہ میں آ گئی۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ کی مہارت ہے۔ اللہ رب العزت مصنف علیہ الرحمہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ البتہ قتل کی قسم خامس، قتل بالسبب میں نہ تو قصاص واجب ہوتا ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہوتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ کی اسی عبارت سے سمجھ میں آیا کہ وہی قتل مانع ارث ہوگا جو وجوب قصاص کا سبب ہوگا یا وجوب کفارہ کا سبب ہوگا، اور قتل بالسبب نہ تو قتل بالسبب کے اندر نہ تو قصاص واجب ہے اور نہ کفارہ واجب ہے، اس لیے قتل کی قسم خامس، قتل بالسبب کا قاتل وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ بحث ثانی، قتل کے مانع ارث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دلیل میں علماء نے دلیل نقلی بھی ذکر کی ہے اور دلیل عقلی بھی ذکر کی ہے۔ دلیل نقلی یہ ہے جو ترمذی شریف میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القاتل لا یریث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل وارث نہیں ہوگا، ختم ہو گئی بات۔ دلیل عقلی کو سمجھنے کے لیے ایک فقہی قاعدہ سمجھ لیجیے، من استعجل بالشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو شخص کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وقت سے پہلے جلدی مچاتا ہے تو اسے بطور سزا اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قاتل مورث کے قاتل نے بھی وراثت کو پانے کے لیے اپنے مورث کو قتل کر کے اس وراثت کو جلدی حاصل کرنا چاہا، عوقب بحرمانہ، اسی لیے شریعت نے اس کو وراثت سے محروم کر دیا۔ نیز اگر قاتل کو وراثت دے دی جائے تو لوگ وراثت کے حصول میں اپنے مورث کو قتل کرنے لگیں گے، اس طریقے سے نظام عالم تہ و بالا ہو جائے گا، اس لیے بھی قاتل کو وراثت سے محروم کیا جائے گا۔ بحث ثالث، فوائد 7 متعلقہ من القتل، قتل سے متعلق 7 اہم فوائد۔ فائدہ اولا، قتل عمد میں کفارہ کیوں نہیں واجب ہوتا ہے؟ ابھی آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل آ گئی کہ قتل عمد میں قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ قتل عمد میں قاتل پر کفارہ کیوں نہیں واجب ہوتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ قتل یہ کبیرہ محضہ ہے، پیور گناہ ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، سئل عن الکبائر، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے سلسلے میں صحابہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو قتل یہ کبیرہ محضہ ہے، پیور گناہ ہے، اور کفارہ من وجہ عبادت ہے، اس لیے کہ کفارے کے ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ ہے، اعتاق ہے، جو عبادات کے قبیل سے ہیں، اور جب کفارے میں عبادت کا معنی پایا گیا اور قتل کبیرہ محضہ ہے تو ایک عبادت کبیرہ محضہ کے لائق نہیں ہو سکتی، اس لیے قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ ثانیہ، قصاص کے واجب ہونے کے شرائط، یہ بڑی اہم بحث ہے۔ الٹپ کہ قاتل نے قتل کیا قصاصاً اس کو قتل کر دو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قصاص کے جو شرائط شریعت مطہرہ نے طے کیے ہیں، جب تک وہ شرطیں کما حقہ نہیں پائی جائیں گی، وجوب قصاص یعنی قصاص کو واجب نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قصاص کو واجب کرنے والی شرطیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر قاتل کی شرطیں، قاتل عاقل ہو۔ نمبر 2 دوسری شرط، قاتل بالغ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر قاتل مجنون یا بچہ ہے تو قصاص واجب نہیں ہوگا، کیونکہ قصاص عقوبت یعنی سزا ہے، اور بچہ اور مجنون اہل عقوبت یعنی اہل سزا نہیں ہیں۔ نیز قصاص یہ بغیر جنایت کے واجب نہیں ہوتا ہے، اور بچے اور مجنون کا فعل جنایت سے متصف نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے قدوری میں پڑھ لیا ہے، الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ، وہ اسباب جو پابندی کو ثابت کرتے ہیں وہ 3 ہیں، الصغر والجنون والرقیق، نمبر 1 بچپنا، نمبر 2 جنون، اور نمبر 3 غلامی۔ تو ان کا فعل موجب جنایت ہے ہی نہیں، اور قصاص بغیر جنایت کے واجب نہیں ہوتا ہے، تو نابالغ اور مجنون اگر قاتل ہو جائے تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ قصاص کی پہلی شرط عاقل ہونا ہے، قصاص کی دوسری شرط بالغ ہونا ہے۔ قاتل کی تیسری شرط کہ قاتل نے قتل کا قصد کر کے جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ پس اگر قاتل مخطی ہو، خطأً قتل کرنے والا ہو، تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، جیسے کہ قتل کے اقسام 5 میں قتل خطا کی دونوں قسموں میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں قصاص واجب نہیں ہے، کیونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمد القود، یعنی قصاص کو واجب کرنے والی چیز قتل عمد ہے۔ لہذا اگر قاتل مخطی ہوگا، خطأً قتل کرنے والا ہوگا، تو اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔ قاتل کی چوتھی شرط کہ قاتل نے ایسا عمد کیا ہو جس میں عمد کا شبہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر عمد کا شبہ ہو گیا تو وہ قتل عمد سے خارج ہو کر شبہ عمد میں آ جائے گا، اور ابھی آپ نے سنا کہ شبہ عمد والے قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً عمد کی شرط لگائی ہے۔ 5ویں اور آخری قاتل کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قاتل مختار ہو، خود اپنے اختیار سے اس نے قتل کیا ہو، اس پر کسی قسم کا جبر اور اکراہ نہ ہو۔ اگر جبر اور اکراہ کے ساتھ میں اس نے قتل کیا ہوگا تو ایسے قاتل سے قصاص نہیں وصول کیا جائے گا۔ نمبر 2 مقتول کے شرائط، مقتول کی کل 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مقتول قاتل کا جز نہ ہو، اسی لیے اگر باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقاد الوالد بولدہ، باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا اپنے بچے کے قتل کرنے کی وجہ سے۔ دوسری مقتول کی جو شرط ہے کہ مقتول یہ قاتل کی نہ تو ملک ہو اور نہ ہی شبہ ملک ہو،
نہ تو ملک ہو اور نہ ہی شبہ ملک ہو. بس اگر کسی آقا نے اپنے عبد خالص کو یا اپنے مکاتب غلام کو قتل کر دیا تو آقا سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ عبد خالص میں ملک اور مکاتب میں شبہ ملک کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے قصاص واجب نہیں ہوگا. مقتول کی تیسری شرط کہ مقتول مطلقاً معصوم الدم ہو. اسی لیے اگر کسی مسلمان نے یا کسی ذمی نے کسی حربی کافر کو یا مرتد کو قتل کر دیا تو اس مسلمان یا ذمی سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ حربی کافر اور مرتد یہ معصوم الدم نہیں ہے. یہ مقتول کی 3 شرائط تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں. نفس قتل کی ایک شرط ہے. نفس قتل کی شرط یہ ہے کہ وجوب قصاص کے لیے قتل مباشرتاً ہو، قتل کے لیے سبب نہ اختیار کیا گیا ہو. اگر قتل کے لیے سبب اختیار کیا گیا، جیسے کہ ابھی مثال میں یہ بات گزر چکی کہ ارض غیر مملوکہ میں کنواں کھود دیا اور اس کنویں کے اندر اس کنواں کھودنے والے کا مورث گر کر مر گیا، تو یہ قتل بالسبب ہے. تو قتل بالسبب والے قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نفس قتل کی شرط یہ ہے کہ یہ قتل مباشرتاً ہو. اسی طریقے سے وجوب قصاص کے لیے مقتول کے ولی کی ایک شرط فقہا نے لکھی ہے کہ مقتول کا ولی معلوم ہو. اگر مقتول کا ولی معلوم نہیں ہے بلکہ مجہول ہے تو قصاص واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وجوب قصاص یہ استیفاء حق کے لیے ہوتا ہے، حق کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اگر ولی مجہول ہوگا تو ولی مجہول سے استیفاء حق یعنی حق کو حاصل کرنا متعذر ہے. اس لیے مقتول کے ولی کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو وجوب قصاص کے شرائط میں سے اجمالاً قاتل کی 5 شرطیں، مقتول کی 3 شرطیں، نفس قتل کی 1 شرط اور مقتول کے ولی کی 1 شرط. 5 اور 3 8 8 اور یہ 2 10 شرطیں پائی جائیں گی تب قاتل سے قصاص وصول کیا جائے گا. اور اگر ان 10 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوگی تو قصاص وصول نہیں کیا جائے گا. عزیز طلبہ، فوائد 7 میں سے آج کی اس مجلس میں انہی 2 فائدوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اگلی مجلس میں 5 اہم فوائد کو سننے کے لیے آپ انتظار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.